تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم if he wanted he could have been a king prophet as well. Why did he choose to be a minimalist? دی فارمولا بیہائنڈ اٹ, دی سائیکالوجی بیہائنڈ دس تھنگ, کہ زندگی میں جو آپ کو سرینٹی, سکون جس کو ہم کہتے ہیں, وہ مٹیریلس کے اندر نہیں ہوتی ہے, اس کی اصل کچھ اور ہے. یہ کس عجیب سے آدمی نے کہا ہوگا کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ اس کی روح کو غذا ملتی ہوگی شاید. Growing up we heard this. کوئی آدمی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اور باقی 5 نمازوں کے مسجد میں اہتمام کا پلان اور سوچ لیے بغیر رات کے تہجد کا شوق نہیں پال سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. اس کے بیسک خمیر چونکہ اس کا مٹی کا تھا, تو مٹی سے پلے والی چیزیں ہی اس کا جسم کو سکون پہنچاتی ہیں اور بڑھاتی ہیں. السلام علیکم, امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ. آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایموشنل. اٹس گوئنگ ٹو بی ایموشنل بیکاز آج کا جو سکسیس کا کرائٹیریا ہے وہ سکسیس کا کرائٹیریا ہے کسی بندے کے پاس جاب کا ٹائٹل کیا ہے, کسی بندے کے پاس پیسے کتنے ہیں, کسی بندے کے پاس وہ کون سی گاڑی ڈرائیو کرتا. آئی وانٹ یو ٹو امیجن اے پرسن کہ جس نے 2-3 دن سے کھانا نہیں کھایا. ہمارے گھروں میں جو مانگنے والے جو بیل بجاتے ہیں یا آپ کو کبھی مرکز میں جاتے ہیں جو بیگرز وغیرہ ہوتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوتا, کھانا انہوں نے کھایا ہوتا ہے. آئی وانٹ یو ٹو امیجن اے پرسن جس نے جو 1 ہفتے سے بھوکا ہے, جو 3-4 دن سے بھوکا ہے. ناؤ دیٹ یو ہیو امیجن سچ اے پرسن, اگر میں آپ کو کہوں یہ بندہ سکسیزفل ہے تو آپ میری شکل کی طرف دیکھیں گے کہ اسد بھائی جانے دیں, کیا ہو گیا آپ کو, پوڈ کاسٹ کر کر کے شاید آپ کا دماغ خراب ہو گیا. اور جب ہم اس سکسیس کی ڈیفینیشن کو ایویلویٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھیں؟ کیا وہ لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھانے والے تھے یا وہ ایسے لوگ تھے کہ جو کئی دن ایٹ ٹائمز بھوکا بھی رہ لیتے تھے؟ اور ان کو کیا وہ لوگ سکسیزفل تھے؟ اگر سکسیس کی ڈیفینیشن ہماری صحیح ہے تو پھر وہ تو سکسیزفل لوگ بالکل نہیں تھے. اور اگر ان لوگوں کے سکسیس کی ڈیفینیشن اصل ڈیفینیشن ہے تو پھر شاید ہمیں اپنی چیزوں کو ری ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک وی ہیو این امیزنگ پرسنالٹی ود اس ٹوڈے. امیزنگ بیکاز وہ اس ٹاپک پہ بہت ہی زیادہ ریلیونٹ گفتگو کرنے والے ہیں. پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, اگر نہیں دیکھا تو ہم اس ویڈیو کے نیچے اس کا لنک بھی لگا دیں گے. سیرا آن سائٹ کے نام سے نیئر میڈیا نے ایک پروڈکشن کی, اور وہ یہ تھا کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں جن کا بھی میں آپ کو نام بتاؤں گا, ہی وینٹ دیئر ود ہز ہول ٹیم مدینہ میں, مکہ میں, اس کے سارے مضافات کے علاقوں میں, اور وہاں پہ سیرہ کو پریکٹیکلی ان جگہوں پر جا کے, مثال کے طور پہ بہت عام فہم بات کہ بدر کے مقام پہ جا کے بدر کو ایکسپلین کیا. سو یو شوڈ سی دیٹ سیریز ایز ویل, تاکہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے, ہینڈز آن لرننگ ہو. سو وی ہیو شیخ وہاج احمد ود اس. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جی. وہاج احمد از مائی نیم. تو میں آپ سے بھی پوڈ کاسٹ سے پہلے یہی پوچھ رہا تھا, ڈاکٹر وہاج احمد, پی ایچ ڈی بھی ہے آپ کی. وہاج احمد. اور پی ایچ ڈی از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. مزے کا نا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جسٹس ود مائنورٹیز, جسٹس ود مائنورٹیز, نان مسلمس کے ساتھ کیسے ان کا تعامل تھا. جو آج کل بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس طرف سے بھی ایکسٹریم ہوتی ہے اور ہماری طرف سے بھی ایکسٹریمز ہوتی ہیں کہ وی ڈسکارڈ دی مائنورٹیز ایسے لیول کے اوپر کہ ہم انسان کے خون کو برابر نہیں سمجھتے, اور اس کو مارنا اپنے جنت کا آسان ترین ٹکٹ سمجھتے ہیں. جی, حالانکہ اس کے خون کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں بہت علامہ قسم کے. تو اس پہ آپ کی پی ایچ ڈی ہے, انشاءاللہ ویل ٹاک اباؤٹ اٹ سم ڈے ایز ویل, کیونکہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا عدل مشہور ہے, ان کے لاز. اور جو آج سر ہم جو بات کر رہے تھے نا, تو آئی واز تھنکنگ ان مائی مائنڈ, اور مجھے وہ جہاں زیب بھائی نے بھی بتایا کہ آئی تھنک دا نیم شوڈ بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے مینیملسٹ. سو آئی ڈونٹ نو یہ صرف ہم ایک پوڈ کاسٹ میں کور کر پائیں گے یا اٹ وڈ بی اے سیریز آف پوڈ کاسٹ. اٹ شوڈ بی اے سیریز آف پوڈ کاسٹ بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے اٹ از, اس میں یہ جو اگر اس کو ٹرین کی پٹری کی طرح چلائیں تو یہ ایک ساتھ ساتھ پٹری اینڈ تک چلتی جا رہی ہے. اٹس ناٹ اے اسمال اسٹیشن, اٹس ناٹ ٹائم بارڈ پارٹنر. یہ شروع سے اینڈ تک سارے کا سارا سفر جو منیملسٹ کا سفر ہے. What does that mean, sir? The term minimalist, یہ کیا ہوتا ہے؟ منیملسٹ, منیمم سے ہم وقت سے واقف ہیں. منیملسٹ ہوتا ہے ایسا شخص جو کم سے کم پوزیشنس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہو. ویسٹ ہیز بین انٹروڈیوس ٹو دس تھنگ ناٹ ایز
permanent lifestyle, rather a temporary test and trial actually, which started the previous decade actually. आपको मीडिया पे अगर स्क्रॉल करेंगे मिनिमलिस्ट से तो आपको बहुत सारी नेटफ्लिक्स पे भी प्रॉब्ली इसकी एक डॉक्यूमेंट्री मौजूद है. उसमें यू कैन सी इट कि द पीपल वंस आफ्टर गेटिंग सो मच इनटू द एंटरटेनमेंट, enjoyment, food, or whether it's mating or whatever it is, उन तमाम चीज़ों से हद से गुज़रने के बाद जब लोगों ने महसूस किया कि ज़िंदगी में वो लुत्फ़ नहीं आ रहा, सुकून नहीं आ रहा, जो कुछ enjoyment आप कर रहे हैं वो फ़रत टाइम बार्ड है. That amusement, that enjoyment is very time barred, like a bubble in the water. So what's that ultimate that can give a serenity in the life, peace in the life, in the actual sukoon in the life? So few out of them got forward and they tossed a new thing. Okay, let's live with minimum means for a limited time and let's test. Okay, does that give us happiness or Yes. not? Or because that was driven from a very basic thing. آپ بہت زیادہ پریشان ہیں, آپ کو آس پاس کا ماحول شور بہت تنگ کر رہا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کانوں میں انگلیاں لگاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, شور آنا بند ہو جاتا ہے, ذہنی سکون آ جاتا ہے. یو وینٹ فرام دا میکسیمم نوائزز ٹو دا منیمم نوائز. آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس بہت سینز ہیں, یہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے, یہ لڑ رہا ہے, وہ لڑ رہا ہے, آپ نظر نیچے کر لیتے ہیں. You came back, traversed back from 20 or 30 scenes to one scene. اور وہ سین نیچے سامنے جوتے نظر آ رہے ہیں, زمین نظر آ رہی ہے. یا آپ آنکھ ہی بند کر لیں, close your eyes, absolute serenity. It's the basic theme. It was absolutely correct theme. Basically it's the formula behind it, the psychology behind this thing. کہ زندگی میں جو آپ کو سرینٹی, سکون جس کو ہم کہتے ہیں, وہ مٹیریلز کے اندر نہیں ہوتی ہے, اس کی اصل کچھ اور ہے. تو انہوں نے کیا سٹارٹ کیا کہ دے اسٹارٹیڈ لیونگ, وہ گریجولی کرتے تھے, لوگوں کو ٹرین کرتے تھے اس کے اوپر. پیپل فیلٹ ویری انجوائنگ اینڈ امیوزڈ ان ٹو دس تھنگ اینڈ دے گاٹ ان ٹو دس تھنگ. 40 days with just 40 items of life. 14 days with 40 40 in items. 40. اچھا, 40 under 40 فوربس کا ایک ایڈیشن تھا, اگر آپ کو یاد ہو. انڈر 40 under 40 the world billionaires under 40 جن کی 30 under 30 بھی اس نے نکالا تھا فوربس نے. صحیح. تو 40 in 40 تک 40 دن آپ نے گزارنے ہیں, ٹھیک ہے, 40 آئٹمس کے ساتھ. اسٹیج 2 میں 30 آئٹمس, 30 in 30 آئٹمس 30 days. اور بہت کم لوگ پہنچتے تھے 20 آئٹمس لیونگ ان 20 days. ان کی پہلی 10 دن میں بس ہو جاتی تھی. دے ور ناٹ ٹیون ٹو اٹ. جی ہاں, جب ٹیون نہ ہو تو پھر اس طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے. ونس یو آر آلریڈی ان ٹو اٹ, اور آپ آسمان سے زمین کی طرف چھلانگ نہیں لگا رہے. آسمان سے زمین کی طرف چھلانگ لگائے تو مر جائے گا, مر جائیں گے. ٹھیک ہے. کرسی سے چھلانگ لگا رہے گا تو ایک قدم ہے اس طرف. یعنی کہ مثال کے طور پہ یہ اے سی لگا ہوا ہے, مجھ سے یہ اے سی لے لیں, ہم سے یہ اے سی لے لیں, یعنی کہ آپ کی بات نہیں کرتا, جنرل پبلک کی, تو وہ اس کے لیے وہی آسمان سے زمین ہے. تو اس سے پچھلے 3-4 دن کی گرمی دیکھ لینا. وی آر ناٹ ٹیون ٹو دس. Was it so much extreme temperature that we all were crying? We are not tuned to this thing. اچھا, اس کی جو بیسک تھیم تھی وہ آپ کو میرے سامنے پیش کی کہ وہ وائی اٹ اسٹارٹیڈ اینڈ ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایز اے پالیسی اڈاپٹ نہیں کیا. اوکے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایز اے لائف اسٹائل اڈاپٹ کیا, اینڈ وداؤٹ سیئنگ ایون اے سنگل ورڈ. آپ کو آج دنیا کے ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف میں, ڈفرینٹ ایجوکیشنل ڈسپلنس کے اندر ہزاروں ایسے ٹاپکس ملیں گے جن کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس بن چکے ہیں, ان پہ پی ایچ ڈیز ہوتی ہے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اس پی ایچ ڈی کے لیول سے بھی بہت آگے, وداؤٹ اینی انٹروڈکشن آف اے سنگل سینٹینس اور ورڈ بھی موجود نہیں ہے, لیکن پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. سبحان اللہ. کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ آئی ایم dictating you the basic terms of the finance. I'm telling you today the basic rules of the law. Nothing like this. چلتے چلتے وہ ایک اوشن کو جملے میں قید کر کے بیان کر دیا کرتے تھے. سو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے آپ نے کہا نا کہ انہوں نے پالیسی کے طور پہ نہیں, لائف اسٹائل کے طور پہ منیملزم کو اختیار کیا.
اچھا یہاں پہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں نا ان کو عثمان رضی اللہ عنہ کی اگزامپل بہت اچھی لگتی ہے, ان کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اگزامپل بہت اچھی لگتی ہے, اور پھر انبیاء میں بھی دیکھیں نا تو کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام بھی تو تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم if he wanted he could have been a king prophet as well, why did he choose to be a minimalist? پاکستان کی پاپولیشن از 270 million. How many are the kings? One. سبحان اللہ. And how many non-kings? 99.99999%. اللہ اکبر. اوکے That's it. تو وہ ریلیونٹ ہوتا ہی نا اگر وہ کنگ ہوتے تو. یس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو امیجیٹلی جبریل کو کال نہیں کرتے تھے, کال کرتے تو جبریل آ جاتے, بالکل آ جاتا, یا جبریل کو کال کیے بغیر ذہن میں صرف سوچتے رب سے دعا کرتے تو جواب آ جاتا. Why did he do this thing every time? No, he didn't do it. انہوں نے ورلڈلی ایفرٹ پہلے کی, اینڈ پہ جا کے دعا کی ہے امت کو بتانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنا ہے ان میں سے کسی کے پاس جبریل نہیں آنا. اللہ اکبر. So he had to set an example which is workable for entire population, entire ummah, for all the genders, for every age, into every age, in every economic class, in every academic class. PhD کے لیے بھی وہی لرننگ ہے, اور جو اس کے آفس میں ٹیبل صاف کرنے والا جو ABC سے واقف نہیں اس کے لیے بھی وہی لرننگ ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس میں سے اپنے لیے حصہ نکالا ہے. اینڈ ہی ول فائنڈ دیٹ دس از دا بیوٹی آف دیٹ جینٹلمین. دنیا کے کسی بھی آئیڈیل کی حیات ایسے نہیں ہے ادر دین دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی لائف میں یو ٹرائی ٹو فائنڈ اینی تھنگ فار یور پروفیشن اینڈ یو آر فرام اینی آف دا پروفیشن یو فائنڈ سم تھنگ. صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے ایک تو یہ کہا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ آخری نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب انہوں نے اس منیملزم کو اختیار کیا جو کہ 99.99% لوگوں کے لیے بلکہ 100% لوگوں کے لیے ریلیونٹ ہوگا. تو اب اس کی ایک وجہ جو آپ نے بتا دی وہ تو یہ ہے. تو پھر دوسرا سوال اس کی وجہ سے یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا صرف یہی وجہ تھی کہ انہوں نے منیملسٹ ہونا اختیار کیا, یا اگر یہ وجہ نہ ہوتی, مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ اس کو کوئی فالو نہیں کر رہا, تو ڈز ہی چوز ٹو بی اے منیملسٹ یا پھر ڈز ہی چوز ٹو لیو اے لائف جس میں سب کچھ اس کے پاس ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اف یو کاؤنٹ از پوزیشنز, جیسے ہم بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ اگر آپ میں اگزامپل دوں تو ٹوٹل ایک سال میں آپ کے پاس اماؤنٹ کتنی آئی, اور آن 31 دسمبر اور آن 30 جون آپ کے پاس اماؤنٹ کتنی پڑی ہوئی ہے. ایٹ ٹائمز یو ول سیٹ کہ 30 جون کے اوپر اس میں 100 روپیز پڑے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ پورے سال کا کیلنڈر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 5 ملین کھا چکے ہیں. یا اللہ اکبر, دیٹس ٹرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی یہ بڑی چھوٹی سی اگزامپل ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ پور بائی چوائس, ہی واز ناٹ پور بائی ڈیفالٹ, ہی لیوڈ اے پور لائف بائی چوائس. بائی چوائس. ہی ہیڈ پلینٹی آف منی, so much of money that people could have just thought of it. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں تحفے تحائف دینے کے بڑے عادی تھے. وہ he used to just give away. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک ان کے پاس کسی نے پریزنٹ کیا ایک کلوک, ایکسٹرا کلوک جس کا چوغا کہتے ہیں, مڈل ایسٹ میں آپ کو لوگوں کو پہنے ہوئے نظر آتے ہیں, اولڈ کنگس کو دکھانے کے لیے ڈراموں میں موویز میں دکھاتے ہیں. کسی نے پریزنٹ کیا ان کو, غالباً انہوں نے پہنا یا نہیں پہنا, عموماً اس قسم کے تحائف کو ایک آدھ مرتبہ پہن لیتے تھے تاکہ دینے والے کو خوشی محسوس, اللہ اکبر, دل رکھتے تھے لازم. سبحان اللہ. ادر دین دس جو ریلیجن میں حرام ہوتی تھی, فار ایگزامپل کسی نے اگر سلک کا کپڑا دے دیا یا گولڈ کی کوئی چیز پہننے کو دے دی تو وہ نہیں پہنتے تھے اس کو. تو انہوں نے وہ چوغا دیا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت عباس کو دیا, ان کے چچا تھے. اٹس کوٹڈ ان دا ہسٹری دیٹ سیدنا عباس سولڈ اٹ انٹو دا مارکیٹ ان 80 دینار. 80 دینار, اٹس لاٹ آف منی. ایک دینار میں بکری آتی تھی. سبحان اللہ. ایک دینار واز گولڈ, ایک دینار واز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 3.75 گرامز گولڈ, اور حضرت عمر کی لائف کے ٹائم میں اٹ واز ری اسکیجولڈ ایز 4.25 گرامز آف گولڈ. لیٹس ٹیک اٹ ایز 3.75 گرامز آف گولڈ. آج آپ کیلکولیٹ کریں اچھا مچ اماؤنٹ ڈز اٹ میک. آج تو بکریاں نہیں, بکریوں کو ریوڑ آ جائے گا اس کے. بالکل. اور وہ 80 دینار میں انہوں نے بیچ دی, اس کی کیا ویلیو ہوگی. اٹ واز جسٹ اسمال ایگزامپل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے جس وقت, اس ٹائم
یہ چیز معتد حسیس میں ایک کوٹ کی جاتی ہے کہ ان کے گھر میں جو دیا تھا، جو چراغ، لائٹ نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، تو ارلی پارٹ آف لائف کے لیے صرف لائٹ کے لیے، صرف نائٹ کے لیے سوری رات کو شمع لوگ نہیں جلاتے تھے، لائٹس آن نہیں رکھتے تھے، سرینٹی سلیپ سرینٹی رکھتے تھے. تو اس کے لیے انہوں نے کسی سے آس پاس کے کسی سے لون پر آئل لیا تھا کہ جو 3 days میں آپ کو واپس کر دیں گے. اللہ. اور یہ واقعہ آپ کو سیرت کی کتابوں کے اندر ہی ملے گا. میں نے واقعہ بین گورین سے سنا تھا. بین گورین کیا ہے؟ اسرائیلی پرائم منسٹر. ونس اسرائیل واز کریٹڈ ان 1948، تو انہوں نے جو سب سے پہلے کام کیا تھا، انہوں نے ملٹری آرمرس انڈسٹری بنائی تھی. انہوں نے لوگوں نے اس کے اوپر بڑی لان تان کیا، کھانے کو ڈبل روٹی تک ہے نہیں، انڈا تک اور ہے تم نہیں، یہ بنا رہے کیا ہو. بنا رہے ہیں؟ بین گورین نے ایک BBC کے کورسپونڈنٹ کو کہا کہ دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ فرام دی ہسٹری آف دیز مسلمس پروفٹ. What was that? Once he was dying, he was in this deathbed. The oil in that light pot, it was borrowed for 3 years. But if you could see on the wall, there were 9 swords hanging. سبحان اللہ. ان میں سے کسی کی شیت جو اس کا کور ہوتا ہے سورڈ کا، اس کو ہی بیچ دیتے تھے پورے سال کے لیے، بلکہ 2 سال کے لیے آئل آ جاتا ہے. He never sold that. ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نے اس کو بیچا نہیں. Multiple lessons into this. One was he was not poor by default. He was living simple life by design and choice. And second, defense was always priority one. Subhanallah. Defense was priority one. This was the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اچھا، یہ آئی کین سی وہ ٹرین کی پٹری اسٹارٹ ہو رہی ہے نا، تو آئی کین سی دیٹ بیوٹیفل جرنی اہیڈ. ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، اور یہ جنرل پبلک کا پلینگ دا ڈیولز ایڈوکیٹ. مطلب آپ دیکھیں، ایک بندہ شادی شدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز میرڈ، ایک نہیں ازواج مطہرات تھیں، تو سارے پیسے دے دینا اینڈ لیڈنگ اے پور لائف. ایک عام بندہ کہے گا دیٹس ناٹ وائز. مطلب ایک گاڑی رکھو، یعنی کہ کچھ تھوڑا انٹرنیشنل ٹرپس وغیرہ ہونے چاہیے بھائی، تھوڑا بہت تو کچھ ہونا چاہیے. لائک ٹو دا پوائنٹ کہ کھانے کو بھی کچھ نہ ہو. ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دیٹ؟ آپ ریلیجن کی تھیمز کو اور ٹیچنگس کو ان آئسولیشن نہیں لے سکتے. اگزامپل، کوئی آدمی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اور باقی 5 نمازوں کے مسجد میں اہتمام کا پلان اور سوچ لیے بغیر رات کے تہجد کا شوق نہیں پال سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. اٹس اے ہولسم کمپلیٹ پیکیج. صحیح ہے، بالکل پیکیج، ڈیٹا، کالنگ، SMS سارا شامل ہے. پیکیج میں چیزیں بائی ڈیفالٹ بائی ڈیزائن آتی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بندہ ہفتے میں 2 دن کا روزہ رکھنے کا شوق اور جستجو نہیں پال سکتا جب تک اپنے کھانے کی روٹین اور اس والیوم کو بھی اس سنت پہ نہیں لے کر آئے گا. نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تھنگز آر انٹرلاکڈ اینڈ انٹرلنکڈ. اوکے، ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ اپنے سوال کی طرف دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی اکثر چیزوں کو فالو کرنے کے لیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی اکثر چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا. ان ٹوٹیلٹی کسی ایک چیز کو آپ نہیں پڑھ سکتے. اوکے، بیکاز تھنگز آر انٹرلنکڈ. تھنگز آر انٹرلنکڈ ٹو ایچ ادر. منیملسٹ لائف اسٹائل آپ سمپل ایٹ دی ورج آف اٹس ہیڈ آن سمپل اسی سنت پہ ہٹ آن کر کے آپ کریں کہ فرام ٹوڈے آن ورڈز آئی ول بی لیونگ ود ان 30 items in my life. That may not be possible unless you have certain other things in your pattern of life already before this. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اسٹریٹجک تھی، پلانڈ تھی، اینڈ ایبسلیوٹلی پلانڈ. تبلیغ، فیملی، آؤٹ آف دا فیملی، ان دا سٹی، آؤٹ آف دا سٹی، ان عربیہ، آؤٹ آف دا عربیہ. ان میں سے بھی پہلے جو اندر بیٹھے ہوئے، پھر باہر سے آنے والا، پھر خود باہر نکلنا. پہلے اندر والے، پھر باہر سے آنے والے، پھر خود باہر چلے جانا. طائف کی سٹیج 9th year پہ آ گئی. حاجیوں کے ساتھ 11، 12، 13 نبوی میں مدینہ کی اس طرف ہجرت اس کے بعد ہوئی ہے. ایوری تھنگ واز ایبسلیوٹلی پلانڈ. بریلینس آف پلاننگ دیٹ یو کین سی. یو جسٹ نیڈ ٹو لسن اینڈ ریڈ دا ہسٹری اینڈ دا سیرہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان بٹوین دا لائنس ود اوپن ہارٹ and with open mind and with that absolute belief that this gentleman was in par excellence in the wisdom, par excellence in the patience, and par excellence in his every kind of planning. One common misunderstanding that we Muslims carry along throughout our studies and knowing the Prophet ﷺ is
that is everything was divine. No, everything was not divine. He was a human being. If everything was divine, تو پھر there is no تو point پھر following تو him. مخلوق کے ساتھ نعوذ باللہ رب نے بڑا بے انصافی کی کہ ایگزامپل اس شخص کی بنائی جس کا ہاتھ پکڑ کے خود چلایا، ہر وقت بلوٹوتھ آن ہے، جبریل سامنے گھوم پھر رہے ہیں، اور ہمیں کہا کہ ان کو فالو کریں. ہمارے پاس نہ جبریل آتے نہ وہی آتی، ہم کیا کریں؟ بالکل ایسا ہی. اور اٹ آل جب ان کی وائف کے اوپر تہمت لگی فار 1 month، Oh, it was سبحان اللہ. he بالکل. was not only in agony, in پریشانی، he was in confusion also, mind it. کیوں سیدہ عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کہا کہ عائشہ انسان خطا کا پتلا، اگر کوئی ایسا ہوا ہے Because he thought کہ may be ہوا ہو. سبحان اللہ. ہم یہاں بڑے آرام سے بیٹھے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوا کرتا تھا. اگر غیب کا علم ہوتا تو ان کو پتہ نہ تھا کہ سارے کے سارے بکواس کر رہے ہیں. He knew it کہ ساری کی ساری یہ اس بڑے کی جو عبداللہ بن ابی بیٹھا ہے ساری اس کی پلاننگ ہے. اس میں کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی ساتھ میں لگ گئے، بیکاز اس سے پہلے خبر کے اوپر ریئیکشن کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی. مسلمانوں کی خبر کے اوپر ریئیکشن کی ٹریننگ ہونی تھی، اس لیے انسٹنٹ اللہ تعالیٰ نے اس میں نے قربانی کے لیے سیدہ عائشہ کو چوز کیا. سچ اے بیوٹیفل وے ٹو پٹ اٹ. کہ کسی بڑی لیول کی خبر کے ریاکشن میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ٹریننگ، اور اتنے بڑے لیول کی ٹریننگ ہو گئی. سبحان بڑے لیول کی اور میسو سوشل لیول کی ٹریننگ، بہت بڑے سوشل لیول کی. اتنے بڑے لیول کی ٹریننگ کہ جنہوں نے ایک جملہ بھی بولا کہ عائشہ شاید ایسا کیا ہوگا، نعوذ باللہ کسی نے ایسا بھی کہا، ان کو بھی 80 کوڑے کھانے پڑ گئے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا آرڈر تھا کہ جو 4 گواہ نہیں لے کے آئے گا اور الزام تہمت لگا دے گا اڈلٹری کا، 4 لے کے آ گیا تو ان کو لگ جائیں گے 100 کوڑے. اگر نہیں لے کے آئے 3 بھی لے کے آ گیا تو اس الزام لگانے والے کو پہلے 80 لگا دیں اس کو. ثمانیہ جلدہ سورہ نور کا آرڈر تھا، وہ اسی موقع پہ نازل ہوئی تھی. تو وہ سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے نا اٹس انٹرلنکڈ. تو ہمیں ان ٹوٹیلٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو دیکھنا ہے. اپنی چوائس پہ ہم نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ پسند ہے یہ تو میں کروں گا، یہ میں نہیں کروں گا. آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ صرف نماز کے بڑے خوگر ہیں جی، اس کے فائنینشیل ڈیلنگ آپ دیکھیں تو حلال حرام کی کوئی تمیز آپ کو نظر نہیں آتی. کچھ لوگ پیرنٹس اور ریلیشن کے ساتھ عزت میں بڑی حد سے آگے نکل جاتے ہیں. آپ ان کو جب آئسولیشن دیکھیں گے، پیرنٹس کے بغیر دیکھیں گے، دین آپ کو دور دور نظر نہیں آئے گا. کچھ لوگوں کے لباس میں آپ کو دین بہت زیادہ گہرا نظر آئے گا، سر سے لے کر جوتے تک. جی ہاں. ان کی سوشل ڈیلنگ آپ دیکھیں گے، اکیلے میں دیکھیں گے تو آپ کو بالکل زمین آسمان تھر تھراتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو ہم نے ان ٹوٹیلٹی ایسے اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہمیں اس چیز کا ہر وقت احساس رہے کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، یہ پسند نہیں تھی. ہمارے یہاں ہم صوفیزم کا، صوفیانہ یہ لفظ بہت سنتے ہیں. فارچونیٹلی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور صدیوں سے، آج سے نہیں ہے. انڈو پاک میں بہت زیادہ ہے، یہ آٹومنس کی طرف سے سٹارٹ ہوا، اس طرف زیادہ تھا. تو وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا صوفیزم کی ایکچوئل انڈرسٹینڈنگ، وہ بہت چونکہ خراب ہو چکی ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا. تو حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا تھا کہ صوفیہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. اس زمانے میں یہ جو تھی ٹرم ٹاس ہو چکی تھی. تو نے کہ یہ حدیث احسان تم نے سنی ہے؟ وہ حدیث جبریل نے یہ پوچھا. جی ہاں جو سنی. انہوں نے کہ اس میں جو تذکرہ ہوا ہے نا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. تیسرا سوال تھا وما الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ تو رب کی بندگی، عبادت نہیں ہے، رب کی بندگی. بندہ جو ہے نا غلام لیول پہ کرے. غلام 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ 9 to 5 نہیں ہوتا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. the way you sleep, the way you wake up. آپ کو رات کو 3 بجے کے اٹھو، اٹھ جائے گا. غلام ہے نا. you can't say oh what is the time. نہیں آپشن نہیں ہے نا اس کا. یہ 40 hours a week والا کام نہیں بھائی جان. you are my slave. you are my slave round the clock. یہ بندگی اس کا اصل ٹرانسلیشن ہے، ناٹ عبادت. ہم عبادت کر جاتے ہیں اکثر. انتعبد اللہ، تو رب کی بندگی ایسی کرے، غلامی ایسے کرے جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. وہ کئی زمانے میں آپ دیکھتے تھے، ایک ہمارے ریلیجس گروپ نے ایک بڑی خوبصورت اسٹیکر بنائے ہوتے تھے، ہم اسکول کالج کے ٹائم میں بسوں کے اندر دیکھتے تھے، اللہ دیکھ رہا ہے. وہ تو فریج پہ بھی لگا دیتے ہیں نا. what a wonderful sentence that reminder is. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. what a wonderful. سلوٹ ہے اس شخص کو اس کے دماغ میں رب نے یہ چیز ڈالی. تو یہ جو فیلنگ ہے نا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے ایوری ٹائم، اصل میں یہی تصوف ہے. اور یہ احسان کا، اسلام مسلمان،
مسلمان کا لیول اسلام کا ہے, مومن کا لیول ایمان کا ہے, اور احسان اپر موسٹ لیول ہے, مومن سے بھی اونچا اور مسلم سے بھی بہت اونچا. اور وہی انبیاء کا اور اولیاء کا لیول ہے کہ ان کی ڈیلنگ میں 24 گھنٹے رب رہتا ہے, رب کو پسند ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ. سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیتھ بیڈ پر تھے, غشی کے عالم میں تھے, زیادہ ٹائم بے ہوشی میں گزرا. آخر میں بیفور ہز ڈیتھ, جسٹ فیو مومنٹس بیفور دا ڈیتھ, سیدہ عائشہ ساتھ بیٹھی تھی. انہوں نے ایک عربی زبان کا شعر, سیدہ عائشہ کا شعر کا ذوق بہت اچھا تھا. عرب میں اکثر لوگوں کا ہوتا تھا, ان کا خصوصاً تھا. حضرت عمر کا بہت اچھا تھا, سیدہ عائشہ کا تھا. انہوں نے ابو طالب کا شعر پڑھا, جس کا ٹرانسلیشن ہے کہ وہ گورے چٹی رنگت والا, جس کا واسطہ دے کے بادلوں سے زمین پہ بارش برسانے کی دعائیں کی جاتی ہیں, التجائیں کی جاتی ہیں, جو بیواؤں اور یتیموں کا آسرا ہے, سہارا ہے. وہ الفاظ جب انہوں نے بولے تو ابوبکر صدیق جو غشی کے عالم میں تھے, جسٹ مووڈ اینڈ ہی گاٹ اپ فرام دا بیڈ اینڈ ہی سیڈ کہ یہ تعریفی کلمات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے جو ابو طالب نے پڑھے تھے, اس کو میرے لیے مت پڑھو. ڈیتھ بیڈ, کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پیغمبر ہیں, کسی نے آپ کو کچھ اور نہیں کہا, کوئی ایسا کلیم نہیں کیا. آپ کی بیٹی صرف آپ کی تعریف کر رہی ہے, لیکن چونکہ وہ تعریفی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصاً استعمال ہوئے تھے, ہی ڈنٹ لائک ایون دس تھنگ, کہ یہ ایکسکلوسیو ورڈز فار دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, پلیز ڈونٹ یوز اٹ فار می. یہ تب ہوتا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تو رب کی بندگی ہر حالت میں ایسے کرے کہ تیرے ذہن پہ یہ چیز سوار ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. کم از کم یہ لیول, اور یہ صحابہ کا لیول تھا بیسیکلی, کہ وہ رب کو ہر وقت محسوس کرتے تھے. اسی لیے ہر چیز کے ڈیسیجن میں دا پرائرٹی ون واز ڈز ہی لائک اٹ اور ناٹ, دین دا تھنگ یوز ٹو کم ڈو آئی لائک اٹ اور ناٹ. اس میں آپ کے پہلا سوال جو تھا اس کے ضمنی میں نے کچھ چیزیں عرض کرنی تھیں, اس کی طرف میں آ جاؤں. سیرینٹی انسان تلاش کر رہا ہوتا ہے, جس کے بعد اس مینیملسٹ کی طرف لوگ ریسرچ اور سائیکالوجی کے تحت آئے. وہ مادی جو امیوزمنٹس, پلیئرز اینڈ دا ریسورسز اینڈ دی میتھڈالوجیز آف گیٹنگ پلیئر, ان کو یوز کرتے تھے زندگی میں اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے. بٹ دے ڈنٹ گیٹ ان ٹو دس بیسک تھنگ کہ ہیومن بینگ از ناٹ ون اینٹی, اٹس اے کمپوزیشن آف ٹو ڈفرنٹ اینٹیز. جسم ہے اور روح ہے, روح ہے اور ایک جسم ہے. جسم مٹی سے بنا ہے, بالکل, مٹی اور پانی کی تخلیق ہے. سیل کا 80% پانی ہوتا ہے, سائنس ہیز ڈسکورڈ اٹ ناؤ. ایوری سیل ہیز 80% واٹر. پورا جسم انسان کا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, ہر چیز کو پانی سے وجعلنا من الماء کل شیء حی, ہم نے ہر جاندار چیز کو, ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. سبحان اللہ. انسان کے بارے میں قرآن کے اندر ارشاد ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا, انسان مٹی کی تخلیق ہے. آپ اس پتے کو کھائیں تو ہضم ہو جائے گا, لیکن اگر یہ چائنیز والا جو ہے نا, یہ پلاسٹک کا پتا, تو آپ اس کو ہضم نہیں کر سکتے, بیکاز یور اسٹمک از ناٹ ڈیزائنڈ ٹو ڈائجسٹ نان آرگینک تھنگس. بالکل, کیونکہ آپ نان آرگینک نہیں ہیں, آپ مٹی اور پانی سے بنے ہیں. آپ مٹی اور پانی سے بنی ہوئی چیز, یا مٹی یا پانی یا دونوں سے پلنے والی چیز پہ ہی صرف میرا آپ کا پیٹ, آپ کا میرا پیٹ اس کو ہضم کر سکتا ہے. جتنے پھل پودے درخت سب روٹس ابو دا روٹس, جتنا کچھ ہم کھاتے ہیں سارا زمین سے نکلتا ہے, پانی کا حصہ ہوتا ہے. بالکل. یا پھر ہم ان جانوروں کا گوشت اور انڈے اور دودھ پیتے ہیں کہ جو اسی زمین کے گھاس پھوس کے اوپر چل رہے ہیں, یا وہ کسی جانور کا گوشت کھائے گا جو اسی زمین کے سے گھاس کھا رہا ہے. اگر ہم گھوڑے کو دیکھ لیں تو گھوڑا گھاس کھا رہا ہے, اگر شیر کو دیکھیں تو شیر بکری کو کھا جاتا ہے, بکری گھاس کھاتی ہے. سو ہیومن بینگ از ڈیولپڈ گریجولی بائی دا فوڈ وچ از فرام دس ارتھ. اس کے بیسک خمیر چونکہ اس کا مٹی کا تھا, تو مٹی سے پلنے والی چیزیں ہی اس کا جسم کو سکون پہنچاتی ہیں اور بڑھاتی ہیں. ڈیولپمنٹ, سیرینٹی اینڈ ایگزسٹنس. سو دس از اے بیوٹیفل پرنسپل, یعنی کہ پہلا پرنسپل آپ نے لے آؤٹ کیا. سیکنڈ حصہ کیا تھا اس کا, روح تھا. روح کو پانی نہیں پلا سکتے آپ, روح کو نہ روح سیب کھاتی ہے, نہ اچار کھاتی ہے, اس کو اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں پتہ. کیا روح کھانے سے سکون میں آتی؟ نو, اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا فوڈ. اس کو دودھ پینے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. بالکل. اس کو سیکشول ڈیزائر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس کو سلیپ سے کچھ فرق نہیں پڑتا. سلیپ, سیکشول ڈیزائرز اینڈ ایٹنگ ڈیزائرز اینڈ میٹنگ ڈیزائر اینڈ میٹنگ ڈیزائرز, یہ ساری کی ساری ہیومن جو پرسونا ہے, باڈی ہے, یہ اس کے ڈیزائرز ہیں. بالکل.
روح کو کیا چاہیے؟ روح تو اس کیا مٹی سے بنی؟ نہیں، پانی سے بنی ہوئی. روح کے بارے میں صرف اتنا بتایا گیا، قل الروح من امر ربی، اللہ تعالیٰ کے امر سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. صرف اتنا ہی ہمیں پتہ ہے کہ یہ روح عالم ارواح میں تھی، وہاں سے آئی ہے. دس از اسٹیبلشڈ فیکٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ عالم ارواح، اگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ عالم ارواح میں سے کس چیز سے آئی ہے، کس چیز سے بنی ہے، تو کم از کم یہ پتہ ہے کہ عالم ارواح سے آئی ہے. تو ہم کم از کم یہ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں اس پہلے پرنسپلس کے کہ اس کی خوراک بھی عالم ارواحی میں سے کچھ سم تھنگ ریلیٹڈ آنی چاہیے. دیٹس اے بیوٹیفل پرنسپل. ایسے میں ایک عام اور وہ کیا فہم چیز ہے؟ which we have وہی that's it. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. that's it. جو ادھر سے ذکر آیا نا، قرآن میں ہے یا حدیث میں کے کلمات ہیں، چاہے دعائیں ہیں، چاہے وہ شفا والے ہیں، یہ واحد چیز ہے جو آپ کی روح کو سکون دیتی ہے. ویسٹ انفارچونیٹلی اس بیسک پرنسپل کو نہیں سمجھ سکا، اس لیے اس نے ان آئسولیشن چیز کو لیا، ان ٹوٹیلٹی اس کو نہیں لے سکا. وہ منیملسٹ ہونے کے باوجود سکون کو نہیں پہنچ سکا، کیونکہ اس نے اس روح کو ایکنالج نہیں کیا. روح کو اس نے اکنالج نہیں کیا. جو ویسٹ کی ساری فلاسفی ہے وہ مٹیریل بیسڈ ہے نا. اقبال نے بہت خوبصورت اپنی ریکنسٹرکشن کے لیکچرز میں اس چیز کو ڈیفائن کیا تھا کہ ویسٹ جو ہے نا وہ پیاسا ہے اس دوسری میٹا فزیکل سائڈ کے اوپر، فزیکل سائڈ کے اوپر بہت آگے نکل گیا، اسی لیے درندگی ہے اس کے اندر. سبحان اللہ. اسی اپنی باڈی کے ڈیزائرز کو پورا کرتے کرتے، نیڈس کو پورا کرتے کرتے. یہ کس عجیب سے آدمی نے کہا ہوگا کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ اس کی روح کو غذا ملتی ہوگی شاید. عجیب بات ہے نا. گروئنگ اپ وی ہرڈ دس. I heard حدیث کہ میوزک جو ہے وہ آپ کے اندر، آپ کے نفس کے اندر منافقت کو اتنی تیزی سے پیدا کرتا ہے، یا غالباً اس سے زیادہ تیزی سے پیدا کرتا ہے جس تیزی سے بنجر زمین پہ بارش سے کھیتی اگتی ہے. اللہ. اینڈ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ کوئی امیزنگ یا ان انڈرسٹینڈیبل بات کسی نے کر دی ہو یا میں نے کر دی ہو. آج دا سائنس ہیز ریچ ٹو دیٹ انڈرسٹینڈنگ لیول کہ جہاں پہ کوئی الفاظ، کوئی میوزک، کوئی آڈیو، کوئی سونک چیز ہم سنتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر موجود پانی پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے. دا سائنس ہیز evolved it and it has seen it physically. Yes. Emoso was a Japanese scientist 2018 میں وہی ریمارکیبل، انہوں نے ایک PhD تھیسس لکھا. انٹرنیٹ پہ آپ کو ان کی ویڈیوز مل جائیں گے، جس میں انہوں نے مائکروسکوپ سے پانی کا ریئیکشن دکھایا، مختلف وائسز چینج کر کے میوزک. اس کے حساب سے جو الٹیمیٹ اس کے پاس قرآن تو نہیں تھا کہ وہی کے الفاظ بول کے اس کو دکھاتا، تو وہ میوزک چلا کے دا بیسٹ پیٹرن جو اس نے فارمولیٹ کیا وہ میوزک سے تھا. وہ میوزک کو چلاتا تھا تو اس کا پیٹرن چینج ہوا کرتا تھا. اور جب ورسٹ پیٹرن بنتا تھا تو ورسٹ پیٹرن بنتا تھا غصے کے بعد سے. جب کوئی غصے سے گالی دیتا تھا تو فوراً اس کا پیٹرن ڈی فارم ہو کے، جس طرح آپ کو امیج بڑا بلر سا نظر آنا سٹارٹ ہو جائے، اس قسم کی شکل بن جاتی ہے اس کرسٹل کی. لیکن وہی جب اس کو خوبصورت سی لو یو اس قسم کا ڈائلاگ بولا جاتا تھا، وہ ٹوٹل چینج ہو جاتا تھا. یہ وہ چیز ہے جو ہم نارمل زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، کنورسیشن کرتے ہوئے، جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو اس کے جسم کے اندر 80% پانی کے ساتھ یہ افیکٹ ہوتا ہے ہمارے سمیت. اور یہ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم محبت کی بات کرتے ہیں، نرمی چاشنی کی بات کرتے ہیں، اس کے جسم میں جو پھول کھلتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے. اس کو وہ ہم جو ہے ڈوپامن کی اس میں نام میں ہم اس کو چلے گئے نا کہ یار ڈوپامن لیول ریز ہوتا ہے. جی ہاں. لیکن اس کی بیسک سائنس پیچھے والی اٹس اسٹل ناٹ انڈرسٹوڈ بائی دیم ایٹ لیسٹ. وہی کے الفاظ سے کیا چینج آتا ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو بخار ہے اور ایلوپیتھی اس کو پیناڈول کھلا کے ٹھیک کرتی ہے، اور ایک آدمی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات میں سے ایک جملہ بولتا ہے 3 دفعہ اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس سے بہت زیادہ امیزنگ بھی اسپیڈ سے ٹھیک ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ انہی الفاظ کا اس پانی پہ افیکٹ بیسیکلی ہوتا ہے. دم بیسیکلی یہ چیز ہے. It's at the end of the day scientifically proven thing کہ ایسے ہوتا ہے. It was already proven, it was discovered now. It was discovered now. It was into our understanding of those basic 5 senses. جو 5 senses ہمارے ہیں، جو ہم کو اس لمیٹیشن میں ہے نا. 5 senses جہاں ہمارے پاس بہت بڑا ریسورس ہے، وہی ہماری لمیٹیشن بھی ہے. اگر مجھے اس نظر کی وجہ سے نظر آ رہا ہے تو اسی نظر کی وجہ سے مجھے دیوار کے پار نظر نہیں آ رہا. جی ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں اس دنیا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حساب اور کتاب کا جو نظام بنایا ہے، تو اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کچھ رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہمیں اپنی عقل کے مطابق سپر نیچرل لگ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی لاجک کو، رولز کو، لاز کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے دم کا ذکر کیا،
Everything is actually following some rules. Few of them we know, remaining we don't know. स्टीफन हॉपकिंस की आप देखें डिस्कवरीज को, बंदे का एक्सेलेंस लेवल देखें, कॉस्मोस के बारे में क्या कुछ कहा गया, लेकिन चूंकि वही से नावाकिफ़ था, उन बेसिक्स को नहीं पहुंच सका जो एक मदरसे में बैठे, क्लास में बैठे एक मुसलमान 11 साल के तालिब इल्म को पता होता, उसको नहीं पता था वो, अदरवाइज़ कहाँ से कहाँ पहुंच चुका होता था. या सुभान अल्लाह. तो हमारा बिलीफ लेवल, वी हैव टू करेक्ट आवर बिलीफ लेवल एंड वी हैव टू फॉलो दी टीचिंग्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद दिस अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग कि जितना मुझे समझ आ गई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई लिमिटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जो रिमेनिंग मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा, दैट्स बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मिसिंग नॉलेज. एक अमेरिकन लाइब्रेरियन है, नॉट अ बिग स्कॉलर, लाइब्रेरियन, नॉट अ टीचर, नॉट अ फिलोसफर ऑफ द ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज. उन्होंने एक कोट लिखा था कि द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन द ह्यूमन पर्सनल डेवलपमेंट इज़ not lack of knowledge, but illusion of knowledge. Illusion for? Illusion of knowledge. Illusion of knowledge. मुझे इंसान पता है. की तरक्की, ज़ाती तरक्की, इनफरादी तरक्की जो है डेवलपमेंट, उसके रास्ते में हायल सबसे बड़ी रुकावट कम इल्मी या बे इल्मी नहीं है, बल्कि इल्म की खुशफहमी. आई नो इट. सुभान अल्लाह. ये जो होता है ना, आई नो इट, ये इंसान को गारत कर देते हैं. गालिबन सुकरात से, सोक्रेटिस से किसी ने पूछा था कि आप 3 मुख्तलिफ उलूम के पायनियर बन गए, ये भी आपने स्टार्ट किया, ये भी आपने किया, दिस हाउ वाज इट पॉसिबल. मैंने कहा आई नो दैट आई नो नथिंग, आई नो दैट आई नो नथिंग. जब तक इंसान की रविश इस लेवल पे रहती है कि आई डोंट नो मच, ही कीप्स लर्निंग. जब इंसान लेटा और वो समझे कि मैं बैठा हूँ, तो क्या वो लेट के उठने की कोशिश करेगा? नहीं. He will not get up. नहीं. Because he thinks he's sitting. So I think it's a beautiful way to end this podcast as well कि किसी पढ़े लिखे माशरे में, यानी कि ग्रीक फ़िलासफ़र्स के ज़माने में, शायद उनको ये बात समझाना मुश्किल होता कि भाई इल्यूजन ऑफ नॉलेज से निकलो. मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी को इल्यूजन ऑफ नॉलेज नहीं है, यानी कि उनको पता है, हमें नहीं पता. बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ही जाहिलों का एक मुरक्कब है जो जुहाल का जो हमारा मुआशरा अजीब व गरीब किस्म का बना हुआ है. तो आई थिंक इल्यूजन ऑफ नॉलेज तो हमें नहीं है, हमें पता है कि हमें कुछ नहीं आता, और अगर किसी को इल्यूजन ऑफ नॉलेज है तो उससे निकलना चाहिए. एंड दिस फर्स्ट एपिसोड जो इससे मैंने सीखा वो ये है कि अपनी ज़िंदगी की रियलिटी को रीडिफ़ाइन करें. टेक अ स्टेप बैक, पॉज योर लाइफ, और अपनी जो रियलिटी है उसको क्वेश्चन करें, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसवा हसना है, जो हम कह देते हैं बड़ी आसानी से, उसको भी डीप डाइव करके स्क्रैच से, शुरू से, उनके मकसद हयात से शुरू करके, वो जैसे आपने कहा ना ट्रेन की पटरी है और वो पता नहीं कितनी वादियों से फिर गुजरेगी, आप हमें गुजारेंगे इंशाल्लाह. कभी किसी आई कैन इमेजिन, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है ना, तो कभी किसी दरिया के साथ साथ जा रही होगी, तो कभी किसी पहाड़ पे चढ़ रही होगी. विल ट्राई इट इंशाल्लाह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को हम इस डिटेल में इसको देखें, इस पस मंज़र से, इस बैकड्रॉप से जो मिनिमलिस्ट का है. मैं इसमें आज की लाइफ के हिसाब से हमारे जो प्रॉब्लम्स जनरेट हुए हैं, इस जनरेशन की जो प्रॉब्लम जनरेट हुए हैं, जो पहले से पहले नहीं हुआ करते थे और आज स्टार्ट हुए हैं, उसका इंशाल्लाह कोरिलेशन करने की कोशिश करेंगे. दैट विल बी द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.